الحمدللہ ہم آج سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تشریف لانے پر اپنے انتہائی محترم معزز علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا عبدالصمد معاذ صاحب، حضرت مولانا عبدالواحد دانش صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدن پوری، حاجی محمد امین صاحب شیخ، مولانا محمد سردار عباس صاحب، حاجی راشد صاحب، جناب شیخ بلال صاحب اور دیگر جو بھی ساتھی تشریف لائے ہیں ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور قاری محمد یونس خلیل صاحب جو کہ خطیب ہیں اس مسجد کے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تو ہمارے درمیان فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہے، دعا بھی کریں اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ بڑھاپے کے عالم کے باوجود، سارا دن پڑھانے کے باوجود بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بعد جو نظم ہے وہ آپ کو سنائی جائے گی۔ تو اب میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ بلند اور مقام عظیم عطا فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز اور سربلند فرمایا ہے، وہ آپ ہی کا اختصاص اور آپ کا ہی امتیاز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی فرمایا، اور پہلے نبیوں سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کی تصدیق کا عہد لیا، اور انہوں نے اپنی امتوں کو یہ کہا کہ جب وہ نبی آ جائے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو وہ نبی جن کی آمد کا پہلے نبی ذکر کرتے رہے اور اپنی امتوں سے عہد لیتے رہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ وہ نبی ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب وہ آنے والے ہیں، جب وہ آئیں تو پھر سارے ان کے پیروکار بن جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی ذات گرامی کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کو جو اپنے اپنے دور میں امتیازات عطا فرمائے تھے، خصوصیتیں عطا فرمائی تھی، خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے سارے جمع فرما۔ وہ جیسے
کہا ہے نا کہ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ساری خوبیاں اور کمالات اللہ رب العزت نے جمع فرما دی ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹھہرے۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعزاز بخشا کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور ہمارے رسول ہیں، اور ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اور وہ ہمارے نبی اور رسول اور ہمارے ہادی اور رہبر ہیں اور ہمارے رہنما اور پیشوا ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے سب سے بعد میں ہیں لیکن قیامت والے دن سب سے آگے ہیں۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، حساب میں بھی اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ ان کا حساب فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی ان کے فرمائیں گے، اور جنت میں جانے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اعزاز اور یہ اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ملا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، وہ تو مخصوص عمر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال گزاری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجود انصری کے ساتھ موجود نہیں ہیں، آپ اللہ کے پاس رفیق اعلیٰ کے اندر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت موجود ہے، جاری اور قائم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت، یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جاری ہے، رسالت بھی جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس طرح موجود ہے قرآن مجید نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم لوگ دین سے منحرف کیسے ہوتے ہیں، کیسے دین کو چھوڑ کر دوسری راہوں کو اختیار کرتے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہمارے سینوں میں موجود ہے، مصاحف کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن مجید ہمیں اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کا کلام ہے جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم گمراہ ہو جائیں اور غلط راہوں کی طرف نکل جائیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن کا اتباع اور قرآن کی پیروی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی جو گزاری یہ بالکل قرآن کے مطابق زندگی تھی۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن تو یہ ہے جو سینوں میں محفوظ ہے اور پڑھا جاتا ہے، آیات قرآن مجید کی لکھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، اور ایک قرآن وہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی سیرت و سنت کے اندر لوگوں کو نظر آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ہمارے اندر۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہیں، اور جہاں ہم جو ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا آپ دین سے منحرف ہو جائیں گے؟ اور جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرما گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ لوگوں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تو زندہ ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو آپ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ اس جسد انصری کے ساتھ تو دنیا میں نہیں ہیں، آپ کا جسد اطہر روضہ انور کے اندر محفوظ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں تھا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وہ نہیں ہے جو دنیا میں تھی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی، آپ کے معمولات، آپ کے سارے جتنے بھی زندگی کے شعبوں کے نمونے اور اسوہ جات ہیں، وہ سارے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے موجود ہوں، اور وہ سید البشر ہوں، افضل الرسل ہوں، امام الانبیاء ہوں، اور قرآن مجید ہمارے سامنے ہو، اور پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے بھی کریں، نعرے بھی لگائیں، عشق رسول کے دعوے بھی کریں، چراغاں بھی کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کریں، لیکن ہماری زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی جھلک نظر نہیں آتی۔ یہ کیا المیہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس بارے میں بھی آپ جاننا چاہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا تھا، آپ کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور آپ کی سنن مطہرہ بھی ہمارے سامنے ہے، ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے، اسے آپ کتاب و سنت کے اندر دیکھیں۔ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیٹرن ہے، اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور احادیث جو ہیں وہ اس کی تفصیل ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر نہیں آتا۔ تو بھائیو، ان سیرت کانفرنسوں کا اور اس طرح کے اجتماعات کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اس کو فوراً اپنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی، مہر کی ضرورت پڑی کہ مہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنانی تھی، سونے کی انگوٹھی بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسم مبارک کندہ کروایا۔ تو صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنا لی، مہر نہیں بنوائی لیکن انگوٹھیاں بنوا لی سونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی۔ تو جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے وہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا ہوا تھا نماز کے دوران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتا اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا، انہوں نے بھی پیچھے سے جوتے اتار دیے۔ یعنی جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اس کو اسی وقت اپنا لیا، اور جو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بھی فوراً قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سنا وہیں بیٹھ ایک قدم آگے نہیں بڑھے، اس طرح مانا۔ اور ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں سجا کے میری مجلس میں آ جاتا ہے، یہ کیا چلن ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگلی اتاری اور پھینک دی، مجلس ختم ہو گئی۔ اور جب مجلس ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو لے جاؤ گھر میں کام آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ کے رسول نے اسے پھینک دیا ہے، میں نے اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ تھا ان کا اتباع کا جذبہ اور فرما برداری کا رویہ، اور ہم جو ہیں اور اس طرح کے کام وہ نہیں کرتے تھے جس طرح کے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق استوار کیا تھا، ہر معاملے میں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیسے کیا، اس کو ویسے کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اطاعت و اتباع کا یہ جذبہ بیدار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اور انہیں کیا پسند تھا، اور انہیں کس چیز سے محبت تھی۔ تو جو ان کی محبت تھی وہ ہماری محبت ہونی چاہیے، جو چیز انہیں پسند تھی وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا اس سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے پیار تھا، اللہ کے دین سے پیار تھا، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والوں سے پیار تھا۔
تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کا پیار نصیب فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. اور اگر یہ سچی محبت ہو تو اس کی جزا بہت بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں آپ کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے کام نہیں کر سکتا، لیکن دل میں سچی محبت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جن کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ جوڑ دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا. تو اگر ہماری محبت سچی ہوگی تو انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، ان کی معیت اور ان کا قرب بھی ملے گا. اللہ رب العزت ہمارے مولانا سردار عابد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت فرمائے، اور ان کے ساتھ دادگان اور ان کے رفقا، یہ ان کا شوق اور ان کا اہتمام ہے کہ ان جذبوں کو متحرک، فعال اور بیدار کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت اس کی برکات اور اس کے ثمرات ہمیں نصیب فرمائے. اور یہاں آپ کا آنا اور بیٹھنا اور علماء کے بیانات سننا اللہ اس کو دونوں جہان میں نافع بنائے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہیں صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے.